ڈائریکٹر بھی تھے. میں انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ میں آج کل ایز اے سپرنٹینڈنٹ کام کر رہا ہوں. وہاں پہ ایز اے وزٹنگ لیکچرر پڑھا بھی رہا ہوں, اور ساتھ ہی جو ہے وہاں پہ ہے پی ایچ ڈی کا ریسرچ اسکالر بھی ہوں. آج کل میں اپنی ریسرچ کیری آن کر رہا ہوں. تھوڑا سا میں نے کہا ضرور سمجھا کہ میں آپ کو اپنا تعارف کر دوں. میرا نام محمد نعیم زاہد ہے. کبھی کوئی خدمت ہو ضرور آپ مجھے زحمت دے سکتے ہیں. ریسرچ کے حوالے سے میں زیادہ تر کوالٹیٹیو ریسرچر ہوں. نیچرلسٹ اپروچ جو ہے میری ہے, کوالٹیٹیو ریسرچ پہ زیادہ میری کمان ہے. اچھا, جو سبجیکٹ مجھے دیا گیا ہے بیسیکلی وہ ہے کریکولم ڈیولپمنٹ. آپ لوگوں کا تھوڑا سا تعارف ہونا ضروری تھا, لیکن چونکہ ٹائم کی کمی ہے, ایک گھنٹے میں بندہ کیا وہ کر سکتا ہے, بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے اس میں. آپ لوگ یہ بتائیے گا کہ کریکولم ڈیولپمنٹ, کریکولم کا لفظ سن کر آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ لوگ اپنی ذرا سی رائے کا اظہار کیجیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کریکولم کیا چیز ہے؟ اوکے, آپ نے بتایا کہ سیلیبس. اچھا جی, اور کوئی؟ سر یہ پاتھ وے ہے اپنی ڈیسٹنی تک پہنچنے کے لیے. پاتھ وے ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اور کوئی؟ سر سلیبس اور یہ کورس جو یہ کریکولم کے اندر. اچھا, سلیبس, کورس. اچھا جی, آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور کوئی اینی باڈی کوئی فیڈ بیک دینا چاہے اس معاملے میں؟ ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, چاہے وہ ہم لوگ مطلب کلاس کے اندر کریں یا باہر کریں, سوشل, تو وہ سب کچھ ہمارے لرننگ کے کریکولم میں آتا ہے. ٹھیک. کریکولم کو انٹرچینجیبلی تقریباً یہی الفاظ ہیں, کوئی دوسری چیز نہیں ہے, اور مجھے جان کر خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کو پہلے سے کچھ نہ کچھ معلوم ہے. اچھا, کریکولم جو ہے یہ ایک بگر امبریلا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر سارا سسٹم آف ایجوکیشن آتا ہے. سارا سسٹم آف ایجوکیشن جو ہے کریکولم کے اندر آتا ہے. کیوں؟ کریکولم وہ ایکٹیویٹیز ہیں جن کو پہلے سے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے یا ٹرانسکرائب کیا جاتا ہے کہ ہم نے ایجوکیشن سسٹم کو ان لائنز پہ چلانا ہے. سب سے جو پہلی چیز ہوتی ہے کریکولم کو ڈیولپ کرنے کے لیے, ہم آپ سے ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا ہم اپنے کلاس روم میں ڈانس کا سبجیکٹ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. وجہ کیا ہے؟ ریلیجن, دوسری چیز کلچر, ٹھیک ہے. تو کریکولم نے بھی یہ بھی ڈیفائن کرنا ہے کہ ہمارا ریلیجن کیا ہے, ہمارا کلچر کیا ہے, ہماری سوسائٹی کی نارمز کیا ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, پھر کریکولم سے اوپر کوئی چیز ہوتی, آپ لوگ کیا سوچتے ہو؟ کریکولم سے اوپر کوئی چیز ہے جو کریکولم کو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے, وہ تو بہت چھوٹی چیز ہے, وہ نیچے آ کے آتا ہے. ہمارے بیسیکلی ایجوکیشن پالیسی جو ہوتی ہے نا, جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہمیں انڈیویجول جو ہے اس کو ہم نے کیا بنانا ہے. آج ذرا بیسک سے شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ صحیح میں آ جائے. پی ایچ ڈی تک پہنچنے والے لوگ ابھی تک کریکولم نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کریکولم ہے کیا چیز. فارچونیٹلی میں پڑھا چکا ہوں کئی کلاسز میں, تو تھوڑا سا میرا آئیڈیا کلیئر ہے. انڈیویجول کو ہم نے کیا بنانا ہے. جب برٹش یہاں پر تھے تو ان کو کس قسم کے انڈیویجولس چاہیے تھے؟ ان کو اپنے آفیسز چلانے کے لیے کلرکس چاہیے تھے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے جو ایجوکیشن سسٹم کی جو پالیسی بنائی, انہوں نے پھر جو پالیسی بنائی اس پالیسی میں انہوں نے یہ رکھا کہ بھائی ہمیں تو کلرکس چاہیے. اب کلرک ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے جو کوشچن نہ کرے, جس کا اپنا ذہن کام نہ کرتا ہو, وہ ایک گدھا ہو جس کے اوپر ہم بوجھ لا دیں اور آخر میں وہ بوجھ کو جو ہے منزل تک پہنچائے, بس دیٹس اٹ, اس کا کوئی کام نہیں. اس کے اندر تھنکنگ پروسیس نہیں ہونا چاہیے, اس کے اندر انٹیلیجنٹ لرننگ نہیں
ہونی چاہیے، اس کے اندر سوال کرنے کی صلاحیت نہیں ہونی چاہیے. تو وہاں پر جو انڈیویجول بنانا تھا پالیسی نے اس کے لیے 1 2 3 4 5 6 7 8 پیرامیٹرز بنا دیے. یہ پیرامیٹرز ہمیں یہ بندہ چاہیے. اب آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ مجھے بتائیے ایک پاکستانی کے اندر کون سی بہترین صلاحیتیں ہونی چاہیے؟ ایک اچھا پاکستانی، ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے؟ That's it. کیوں؟ پیٹریوٹزم جو ہے، پلیز ایکسکیوز مائی اسٹوپڈ ہینڈ رائٹنگ، میری ہینڈ رائٹنگ بڑی بیکار ہے. پیٹریوٹزم ہونی چاہیے. کیوں؟ یہی تو وہ سوچ ہے جس کے تحت انسان یکجہتی میں آئے گا. آپ میرے لیے کام کریں گے، میں آپ کے لیے کام کروں گا، آپ اس کے لیے کام کریں گے، سب لوگ مل کر ایک فورس بنیں گے. دیوار میں اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو سنبھالتی ہیں. یہی آئیڈیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا کہ مسلمانوں کی مثال ایک دیوار کی سی ہے جس میں ایک اینٹ جو ہے دوسری اینٹ کو سہارا دے کر ایک مکمل دیوار بنتی ہے نا، ٹھیک ہے نا. ایک بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم درد کرتا ہے، ایسے جیسے جسم میں ایک جسم کے حصے کو درد ہو تو سب کو. تو پیٹریوٹزم ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ آ کے اس کو اچھا صرف پیٹریوٹزم اچھی بات ہے، دیواروں پہ لکھی ہو تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس پہ عمل ہونا ضروری ہے. اور کیا چیز آتی ہے آپ کے ذہن میں؟ کیا ہونا چاہیے ایک اچھا سٹیزن، ایک اچھا پاکستانی؟ جی مشن تو ہونا چاہیے. وہی اچھی باتیں ہیں نا، دیواروں پہ لکھ دو کوئی فائدہ نہیں. وہ اسی سب میں آ جاتا ہے، یونٹی فیتھ ڈسپلن سب پیٹریوٹزم میں آ جاتا ہے. تھوڑا سا میں اگر اجازت دیں، یہ چیز نہیں ہے ابھی تک نہیں ہے. یہ جو 1947 میں جو ایجوکیشن کمیشن ہوا تھا اس میں یہ بات اس پہ بہت زور دیا گیا تھا، بلکہ یہ اس کا تیسرا پلر تھا جس پہ سارا ایجوکیشن سسٹم کھڑا ہوا تھا. ووکیشنل اسپیکٹ. آپ ایک اچھا انسان بنا دو، اچھی اچھی باتیں کرتا ہو، فائدہ نہیں ہے. وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، کچھ بنا نہیں سکتا، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایسا بندہ جو اچھی باتیں کرتا ہو وہ بس مسجد کے ممبر پہ کھڑا کر دیں، اس کو آپ مائک پکڑا دیں، وہ تقریر کرتا رہے گا، ہوگا کچھ نہیں. ووکیشنل اسپیکٹ. ٹیکنیکل ہینڈس چاہیے، ٹیکنیکل سکلز چاہیے، یہ ساری چیزیں چاہیے. تو کیا انڈیویجول چاہیے اس میں؟ پیٹریوٹزم اس کے ووکیشنل اسپیکٹ ہو، وہ کام کر سکے، کچھ ملک کے لیے کچھ کر سکے. بھائی ایسا تو نہیں خالی اچھی باتیں کرے گا، وہ کچھ الیکٹریشینز ہمیں چاہیے، ہمیں بہترین میکینکس چاہیے، ہمیں انجینئرس چاہیے، ہمیں سول انجینئرس چاہیے، میکینیکل انجینئرس چاہیے، ہمیں ڈاکٹرس چاہیے، ہمیں کمپیوٹر لٹریٹ لوگ چاہیے، ہمیں آئی ٹی ایکسپرٹس چاہیے. تو انڈیویجول میں ایک بات یہ آ گئی، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بیسیکلی پتہ ہے کیا ہماری ہیڈنگ یہی ہے، کریکولم ہے. ہم کریکولم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیدر دا تھاٹس. ووکیشنل اسپیکٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک اور چیز آتی ہے، موبائل کی الغار ہے، ٹھیک ہے. بچے جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا بنتے جا رہے ہیں، کارٹون دیکھ رہے ہیں، ان کو اپنے ماں باپ بھی کارٹون نظر آ رہے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہی چل رہا ہے نا آج کل. تو ایک چیز ہے ہمارا کلچر، وہ بہت ضروری ہے کہ جو آنے والی نسل ہے کلچرل ہیریٹیج، کلچرل ہیریٹیج کو آگے کیری آن کر سکے. بھائی میں جو ہوں، میرے ماں باپ نے جو مجھے سکھایا ہے، جو ان کی پرورش ہے، جو ان کی تربیت ہے، اس میں اچھی باتیں بھی ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو شروع میں آپ کو وہ بتایا تھا کہ بھائی ڈانس ہم اپنے سلیبس میں شامل نہیں کر سکتے. اس طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ابھی یہ چیز آپ دیکھیں ٹک ٹاک پہ لوگ لگے ہوتے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، کوئی کلچرل ہیریٹیج کیری کر سکے انڈیویجول اپنی نسل سے اگلی نسل تک. یہ پالیسی کی وہ باتیں ہیں جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کہ کریکولم کے انڈر پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اچھا یہ ہو گیا. تو اس چیز سے جو ہوگا، ایک تو یہ ہوگا کہ وہ ایک یوزفل ممبر آف سوسائٹی بنے گا. ایسا آدمی نہیں ہوگا صرف اچھی باتیں کرے گا، بلکہ کچھ کر کے دکھائے گا، کچھ کرے گا. کوئی تھرکان ہوگا، کوئی گلکار ہوگا، سول انجینئر ہوگا، کوئی لوہار ہوگا، کوئی کسی کو بینیفٹ دے گا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی مطلب سوسائٹی میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو فائدہ دے سکیں، ایویں نہ بیٹھے رہیں. کوئی پروڈکٹ بنائے گا. میں نے
مطلب یہ ہے کہ میں سائنٹسٹ بھی ہوں، میں مختلف چیزوں پہ کام کرتا ہوں، ایسے آئیڈیاز پہ جو کہ جس پہ کسی نے سوچا نہیں ہوتا کسی طرف بھی. میں نے ایک الیکٹرک موٹر سائیکل بنایا تھا 2008 میں. تو وہ کیوں بنا سکا میں؟ کیونکہ میری سوچ یہی تھی کہ میں کچھ کر کے دکھاؤں، کچھ سم تھنگ ٹو ڈو. تو ایک ایسا انڈیویجول ہو جو کہ کچھ کر کے دکھائے، کوئی ایسی چیز بنائے جو کہ پاکستان میں نہیں ہے، اس کی پروڈکٹ نہیں بنتی. اچھا، یہ جو چائنا ہے اس نے کیوں ترقی کی؟ چائنا نے اس لیے ترقی کی کہ انہوں نے ووکیشنل اسپیکٹ کو لیا، انہوں نے مارکیٹ کو اسٹڈی کیا کہ مارکیٹ میں کس چیز کی ضرورت ہے. میں مارکیٹ کو اسٹڈی کیا. انڈینس نے اس اسپیکٹ کو لیا، آئی ٹی ایکسپرٹس بنائے. اس ٹائم پہ انڈیا میں آئی ٹی میں اتنا آگے ہے ہم سے جس کی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا میں آئی ٹی پروفیشنلز جو ہے وہ سپلائی کر رہا ہے آن ڈیمانڈ. ٹھیک ہے نا. ہم نے ووکیشنل اسپیکٹ کو نظر انداز کیا. اس کی وجہ سے ہمارے پاس ڈاکٹرز انجینئرز ہیں، لیکن اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے جو بہت ضروری ہے. ایتھکس بہت ضروری ہے. ایتھکس نہیں ہے تو پھر تو کام بہت گڑبڑ ہے. پھر آپ ایک ایسا ڈاکٹر بنائیں گے جس کے اندر انسان کا کوئی درد فیلنگ نہیں ہے، اور ایسی ایگزامپلز ہمارے پاس موجود ہیں. مریض تڑپ رہا ہے، ڈاکٹر آپس میں گپیں لگا رہے ہیں، اس طرح کے آپ دیکھتے رہتے ہیں. وہ کیوں؟ ان میں میڈیکل ایتھکس نہیں ہے. ایک انجینئر ہے، بنا رہا ہے چیز، اس کو باقاعدہ اوپر سے آتی ہے، یار اس کا مسالہ کمزور کر دو. اس کے اندر ایتھکس نہیں ہے کہ یار اگر میں یہ مسالہ کمزور کر دوں یہ عمارت ایک دن گر جائے گی معمولی سے زلزلے سے. ایتھکس کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کو ہیومینٹی جو ہے، ایتھکس اینڈ ہیومینٹی. اور ہمارے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں انہوں نے بیسیکلی جو چیز پروڈیوس کی ہے، انہوں نے انسان کے بچے کو انسان کا بچہ بنایا ہے. ٹھیک ہے نا. میں بہت معذرت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ انسان کے بچے کو گدھے کا بچہ بنانا بڑا آسان ہے، لیکن انسان کے بچے کو انسان کا بچہ بنانا بہت مشکل ہے. اس کی تربیت کرنا. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈیویجول پالیسی جو ہے وہ یہ ٹرمز پہلے ڈیفائن کر دیتی ہے. اس کے بعد جو ہے آتے ہیں اس بات پہ کہ ہمیں بھائی یہ پروڈکٹ چاہیے، اس فیکٹری میں سے ہمیں یہ پروڈکٹ چاہیے جن کی یہ خصوصیات ہیں. اس میں اور بھی بہت ساری ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں آپ کے ذہن کو حرکت دینے کے لیے کہ آپ لوگ ذرا سمجھ جاؤ. اچھا، بی ایڈ 1.5 جو ہے بہت تھوڑا سا عرصہ ہوتا ہے. آپ کا 1.5 سال کا سارا کورس ہے، 3 سیمسٹرز ہیں. سمجھتے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. لیکن آپ جو وہ بیسک کرکس ہیں، میں کہتا ہوں میں جو یہاں پہ کھڑا ہوں تو آپ کم از کم ایک کانسیپٹ کلیئر کر کے جاؤ یہاں سے کہ کل کو آپ کو یہ پتا ہو کہ جو پہلی کلاس ہوئی تھی اس میں ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ کریکولم بیسیکلی ہے کیا. اچھا، کریکولم بہت براڈ ٹرم ہے، بہت واسٹ ہے. یہ جو آپ نے بتایا تھا نا سبجیکٹ اور کورسز، یہ ایک بہت ہی اسمال فریکشن ہے. یہ اس کا بہت چھوٹا سا جز ہے، بہت چھوٹا سا جز ہے. پاتھ وے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ بہت جنرلی اسپیکنگ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ اسکول ایکٹیویٹیز، یہ ذرا سا زیادہ فوکسڈ ہے کہ بھائی اسکول کے اندر جو کام ہوگا، اسکول سے باہر کچھ بھی نہیں. اسکول کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہوں گی، ان سائڈ آؤٹ سائڈ ایکٹیویٹیز، ان سائڈ آؤٹ سائڈ دا کلاس ایکٹیویٹیز. لیکن یہ آؤٹ سائڈ سے مراد یہ نہیں کہ اسکول سے باہر، ان سائڈ دا اسکول ایکٹیویٹیز ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان سائڈ دا اسکول، لیکن وہ آؤٹ سائڈ دا اسکول نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. اچھا، تھوڑا سا میں نے آپ کو تو جنرلی تو بتا دیا کہ کریکولم ہے بیسیکلی کیا. اچھا، آپ لوگوں کے پاس اس کا کورس کانٹینٹ ہے؟ کورس کانٹینٹ آپ لوگوں کے پاس ہے کہ کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں، سلیبس. اچھا، بس یہ تو زبردست کام ہو گیا، آپ لوگوں کے پاس پڑا ہوا ہے. اچھا، ہم تھوڑا سا بیسکلی اس کو لیتے ہیں. بس ٹھیک ہے. اٹ واز جسٹ اے جنرل کوشچن کہ آپ لوگوں کے پاس ہے کہ نہیں، آپ لوگوں کو پتا ہو نا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اچھا، اب ہم ایک چیز اور لیتے ہیں جس کو بیسیکلی ہم اب کریکولم کو ذرا سا اور ڈیپتھ میں جاتے ہیں. تو میں نے آپ کو جنرلی اسپیکنگ سب کچھ بتا دیا. مٹا دوں
اچھا جی، تھوڑا سا آپ لوگوں کو سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ کریکولم ہے کیا چیز. جی سر. کوئی کوشچن ہے اس لمحے تک تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کریکولم کہاں تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم کریکولم کہہ سکتے ہیں، کہاں تک اس کی باؤنڈریز جاتی ہیں. ٹھیک، تو جہاں تک باؤنڈریز جاتی ہیں، ٹو دا ایکسٹینٹ ویئر اے فیلڈ ایریا ٹچز اٹ سیلف ود دا ادر فیلڈس یا ود دا ادر ایسپیکٹس، اس کو ہم کہتے ہیں اسکوپ. اسکوپ امپورٹنس، اسکوپ یا امپورٹنس جو ہے کریکولم کی وہ کیا ہے. ایک بات تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کریکولم بیسیکلی ہے ایک کوئی پلاننگ پروسیس ہے. پلاننگ پروسیس ہی ہے نا، اس میں پلاننگ ہم کریں گے اور تو کچھ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، پلان کریں گے اور پلاننگ پروسیس پلانرز ہی کریں گے. ٹھیک ہے، اور پلانرز جو ہے اس میں جو ہمارا اسکوپ ہے، یہ چونکہ ایک پلاننگ پروسیس ہے اس لیے اس میں ایک بات ہے کہ سبسٹینشیٹ ایسپیکٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ پلاننگ میں سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے نا، آپ اپنا ٹارگٹ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے. جب ہم ٹارگٹ یا ڈیسٹینیشن یا اس کا تعین کرتے ہیں، پلاننگ میں سب سے پہلا پروسیس یہی ہے، سب سے پہلی چیز ہم نے یہی کرنا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈس ایگری کرتا ہے اس سے؟ پلاننگ میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارا تعین کیا ہے، ہم نے کہاں کون سی منزل تک ہم نے جانا ہے. تو جب ہم کسی منزل کا تعین کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. اس کو اکثر لوگ سائنونیمسلی یوز کرتے ہیں، وہ ہے گولز، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز. گولز، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز، اس کے بارے میں پہلے سے آپ کا کوئی آئیڈیا ہے؟ سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ گولز، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کیا چیزیں ہیں؟ زیادہ تر ہمیں ریلیٹیو دیتے ہیں، مطلب ایمز اور گولز یا مقاصد، تینوں مقصد میں ہی آتے ہیں. مقصد میں آتے ہیں لیکن ان میں بہت بڑا ڈفرینس ہے، بہت بڑا ڈفرینس ہے اس میں. پہلے سے آپ لوگوں کو نہیں پتا. اچھا، گولز، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز. گولز بہت براڈ بات ہوتی ہے. ایمز اس کی اس گول کو ڈیفائن کرتے ہیں. گول جو ہے ایمز کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور آبجیکٹیوز جو ہوتی ہے آبجیکٹیو ہمارے وہ ٹارگٹ ہوتا ہے، لائن آف ڈائریکشن ہوتی ہے کہ اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ایم اس کو ڈیفائن کرتا ہے. آبجیکٹیو جو ہوتا ہے وہ ہمارا لائن آف ڈائریکشن ہوتی ہے، ٹارگٹ ہوتا ہے، سٹیپس ہوتے ہیں جو آبجیکٹیوز میں لکھے جاتے ہیں. آپ نے کسی نے کہا تھا نا آبجیکٹیو، میں نے کہا آبجیکٹیو بہت بعد میں آتا ہے، کہیں پلاننگ میں بہت بعد میں کدھر جا کے آبجیکٹیو آتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا لائن ہم جو ہے آبجیکٹیوز کا تعین کرتے ہیں. جب ہمارے پاس ساری سچویشن کو ہم اینالائز کر دیتے ہیں کہ ہم نے انڈیویجول کو کیا بنانا ہے، ساری چیزیں سیٹ کر لیتے ہیں. اس میں ہمارے پاس فلاسفرس، سبجیکٹ اسپیشلسٹ، سائیکالوجسٹ اور پالیسی میکرز اور یہ سب لوگ بیٹھ کے جب ساری چیزوں کا تعین کر کے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جتنے بھی وہ ہیں وہ ایسپیکٹس لکھ لیتے ہیں. پھر اس کو ڈسکشن ہو جاتی ہے، بڑی ڈیپ ڈیلیبریشن ہو جاتی ہے. تو پھر آخر میں جا کے اس ایک ایک چیز کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. لیکن گول جو ہے، گول کو میں آپ سمپلی ایک سینٹینس میں اگر میں آپ کو بتاؤں، ہمیں ایک حب الوطن کارآمد شہری بنانا ہے. گولز میں ہم کسی قسم کا گائیڈنس نہیں ہوتی، گول میں گائیڈنس نہیں ہوتی کہ ہم نے یہ کام کیسے اچیو کریں گے، ہوگا کیسے.
پھر جو ایم ہوتا ہے اس کو پھر اب ہم ایک حب الوطن شہری کیسے بنائیں گے؟ تو ایم جو ہے اس کو پھر ٹرانسلیٹ کرتا ہے، حب الوطن کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے. حب الوطن کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی ذات سے بڑھ کر کہتے ہیں وہی محسوس کرتے ہیں خالص درد محبت کی جو اپنے آپ سے بڑھ کر کسی سے پیار کرتے ہیں. تو جو ایسا بندہ ہو جو کہ اپنے آپ سے ذات سے بڑھ کر اور دوسروں کا خیال رکھے، اپنے ملک کی ساورینٹی اور اپنے ملک کے لیے اس کی تعمیر کے لیے کام کرے، تو اس کو تو بیسیکلی جو گول ہے اس کو ایم ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. اچھا اس میں تھوڑا سا میں ایک بات اور ایڈ کر دوں. کچھ آتھرس ایم کو زیادہ جنرل کہتے ہیں، ایم زیادہ جنرل ہوتا ہے، گول اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں، گول زیادہ براڈ ہوتا ہے، ایم اس کو ڈیفائن کرتا ہے. تو اس میں تھوڑی سی اگر آپ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کریں، ایسا نہ ہو کہ میری بات کو لے کے آپ بیٹھ جائیں کہ سر نے تو اس طرح کہا تو غلط کہا تھا. نہیں ایسا ہے. کچھ بکس جو ہے گول کو زیادہ براڈ کہہ رہی ہیں، کچھ لوگ ایمس کو زیادہ براڈ کہہ رہے ہیں. لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں جو لکھنے والے ہیں انہوں نے گول کو زیادہ براڈ کہا ہے. تو میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ہمیں ایک محب الوطن کارآمد شہری بنانا ہے، یہ گول ہے. اب گول کی جو ایک ایک ایسپیکٹ ہے، چھوٹے چھوٹے مائنیوٹ فریکشن کو ڈیفائن کرے گا ایم. حب الوطنی کا مطلب کیا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ وہ کرے نہیں، پاکستان کے ساتھ. اور پاکستان کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے. وہ کہتے ہیں نا، اکثر میں یہ ایک فریز سنتا ہوں، مجھے اس سے بڑے غصہ آتا ہے اس بات سے کہ ہمارا یہ تو پاکستان ہے. بھائی پاکستان ہے، پاکستان تم نے بنایا ہے، تم لوگ پاکستان میں رہتے ہو، تو اسی وجہ سے پاکستان پاکستان ہے. آپ لوگ کچھ کرو گے تو پاکستان کو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ پاکستان ہے، وی آر پراؤڈ آف اٹ. ٹھیک ہے نا. اف یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ اینڈ یو جسٹ بیکمنگ اے ویسٹ، یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی گڈ in the society, when you proclaim that the society is rubbish, so you are also saying that you are rubbish. آپ خود سے اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ میں ہوں نا. تو ایم اس کو ڈیفائن کر رہا ہے. آبجیکٹو جو ہے، آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے ہم باقاعدہ اب لائن آف ڈائریکشن ہے، حب الوطن بنانا ہے. آپ لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں، ہم تیسری یا پانچویں جماعت کے بچے کو حب الوطن کیسے بنائیں گے؟ آئیڈیا کیسے حب الوطن بنائیں گے؟ یاد رکھیے گا میتھڈز آف ٹیچنگ جب آپ ڈیپ میں اسٹڈی کریں گے تو ایبسٹریکٹ تھاٹس، ایبسٹریکٹ ورڈز، سچائی. آپ ایک بچے کو سچائی کیسے سکھائیں گے؟ یہ ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں. ایبسٹریکٹ چیز، خدا کا کانسیپٹ، اللہ کا کانسیپٹ کیسے دیں گے؟ ٹھیک ہے نا. یاد رکھیں بچے کہانیاں سننے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، بہت زیادہ. آپ ہمیشہ بچے کو ایبسٹریکٹ کانسیپٹس سکھانے کے لیے اسٹوری، جھوٹ مت بولو، ڈونٹ ٹیل دا لائی، بچے اس پہ عمل نہیں کریں گے. آپ اس کو کہانی سنائیں گے کہ لائے کہتے کس کو ہے، لائے گول ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یا چھت پہ لگا ہوتا ہے، زمین پہ لگا ہوتا ہے. لائے کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے. ایبسٹریکٹ کانسیپٹ کو سکھانے کے لیے بچے کو اسٹوری ٹیلنگ میتھڈ کے ذریعے آپ سکھائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ایک جنرلی بات آ گئی. تو آپ ایبسٹریکٹ چیز اس کو سکھائیں گے، آپ اس کو جو حب الوطنی کا کانسیپٹ سکھائیں گے تو آپ اس کو حب الوطنی کے حوالے سے کچھ اسباق، some lessons you need to incorporate into your syllabus or course of study. پہلے کریکولم کو بھی سمجھا جاتا تھا it is just a course of study, but course of study is a very minute thing. ٹھیک ہے. syllabus is a very small thing. It comes down into the umbrella of curriculum. کریکولم میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ابھی آگے جا کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے سبسٹینشیو ایسپیکٹ ہے کس چیز کا؟ اسکوپ آف کریکولم کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں. تو ایک سبسٹینشیو ایسپیکٹ ہے. سبسٹینشیو ایسپیکٹ میں گولز ہے، ایمز ہے اور آبجیکٹیو ہے. آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ حب الوطنی جو پیٹریاٹزم ہم سکھا رہے ہیں تو اس کو ہم کوئی آبجیکٹیو ہم یہ رکھ دیتے ہیں کہ بھائی سبق کے اندر، کورس آف اسٹڈی کے اندر ایسے واقعات یا ایسے سٹوریز ہونی چاہیے جس سے بچے کو حب الوطنی کا کانسیپٹ سمجھ میں آئے. اور یاد رکھیے گا
بچوں کی پرسنالٹی بنتی ہے ایک وہ ہے ایڈوکیٹر ہے، ایک سائیکالوجسٹ ہے، اس نے کہا ہے کہ 5 سال تک بچہ بن جاتا ہے، جو بن گیا بن گیا. ایک اور ہے جین پیاجے، اس نے کہا کہ نہیں 7 سال تک جو ہے بچہ جو بن گیا بس وہ بن گیا. تو یہ سٹارٹ میں جو سٹوریز ٹیل کرتے ہیں نا ہم، تو وہ بچوں کی پرسنالٹی کے اوپر بہت بہت پازیٹیو رول ادا کرتی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا. ایک بچہ ہے، اس کو گھر میں والد صاحب پیغمبروں کے قصے سناتے تھے. تو وہ پیغمبروں کے قصے سنتے سنتے جب بچہ وہ بڑا ہوا اور اسکول گیا، اسکول میں بچے غلط بات کرتے، گالیاں دیتے، تو وہ رونا شروع کر دیتا کہ یہ کیسا معاشرہ ہے، میرے باپ نے تو مجھے کچھ اور بتایا تھا، تو یہ میں کہاں آ گیا ہوں. وہ سوسائٹی میں فار دا ریسٹ آف ہز لائف مسفٹ تھا. پھر اس کا ایک سائیکولوجیکل ٹراما میں سے گزرتے گزرتے اچانک وہ وائلنٹ ہو گیا. اس نے لوگوں کو ایسے فضول میں مارنا شروع کر دیا. ساتھ ہی اس نے جوانی کا خون تھا، بس اس نے ساتھ ہی باڈی بلڈنگ بھی شروع کر دی، ساتھ ہی اس نے مارشل آرٹس بھی شروع کر دیا. اور ہوتے 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 اس نے پھر جو بھی کوئی غلط کام کرتا وہ اس کی پٹائی کر دیتا، کیونکہ اس کو باپ نے کچھ اور بنایا تھا. اس کو سوسائٹی میں وہ چیز نظر نہیں آئی تھی، وہ غصہ ہو گیا. تو بچوں کو ایک بیلنس پرسنالٹی دینی چاہیے. بہت زیادہ اتنا زیادہ کر کے اس کو وہ نہیں بنا دینا چاہیے کہ بزرگ ہستی بن جائے اور پھر وہ کہے کہ یار یہ کون سی دنیا میں میں آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ والا مسئلہ ہو جاتا ہے. پھر تو ایک سبسٹانشپ ایسپیکٹ سے آگے چلتے ہیں. دوسرا جو ایسپیکٹ ہے یہ ایک ہو گیا. دوسرا ہو گیا سوشل ایسپیکٹ، SOCIAL، سوشل ایسپیکٹ. جو سوشل ایسپیکٹ ہے اس میں سوسائٹی مین چیز ہے. بھائی سوسائٹی کی نارمس کیا ہیں؟ ٹھیک ہے. اب ہمارا یہاں پہ زیادہ تر پٹھان معاشرہ ہے، تو پٹھان معاشرے میں جو جو چیزیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ عورتوں کا پردہ رہنا، مردوں کا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ صبح کے ٹائم پہ کام پہ نکلنا. عورت کام نہیں کرے گی، عورت گھر میں رہے گی. شی از موسٹ آف دا ٹائم شی از ہاؤس وائف، آلدو اٹس ناٹ پریویلنگ دیز ڈیز. عورتیں بھی آج کل کام کرتی ہیں، جابس وغیرہ کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں. ایون کہ گاؤں کی بچیاں میں نے دیکھی ہیں وہ اسکولوں میں پڑھا رہی ہیں. اٹس اے گڈ تھنگ. تو سوسائٹی ہمیں کیا ڈسکرائب کرتی ہے، کیا نارمز ہیں سوسائٹی کی، وہ جو ہے اس کا اسکوپ جو ہے اس کی کریکولم کی اسکوپ میں سوسائٹل جو سوسائٹی کی جو نارمز ہیں یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں کریکولم کے اسکوپ کو ڈیفائن کرنے میں. سوسائٹی کی نیڈز کیا ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ بات، سوسائٹی کو کیا چاہیے، سوسائٹی کی نیڈز کیا ہیں. کوئی ایگزامپل دے سکتا ہے مجھے سوسائٹی کی کیا نیڈز ہیں؟ کوئی آئیڈیا آتا آپ کے ذہن میں سوسائٹی کی نیڈز کے بارے میں؟ سوسائٹی کی نیڈز میں سب سے بڑی نیڈ کیا ہے کہ سوسائٹی کی بیماریاں، سوسائٹی کی الز ختم ہو جائیں. اب سوسائٹی میں کوئی ایک بیماری آپ مجھے بتائیں، سوسائٹی کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ آج کل کی سب سے بڑی بیماری موبائل کا مس یوز ہے. بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں، موبائل کے ساتھ ایسے چمٹے ہوئے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی ہے یار آپ کی اپنی ڈیوٹی سفر ہو رہی ہیں، آپ ان کو اپنی طرف توجہ دو. تو سوسائٹی کی نیڈز جو ہیں وہ سوسائٹی کی ایلز ہیں جس کو ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سوسائٹی کی نیڈز اس کی سوسائٹی کی بیماریاں ہیں جو کہ کریکولم کے تھرو ہم ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اچھا، سوشل ایسپیکٹ ہو گیا. اور تیسرا جو ہے وہ ہے، میں ادھر لکھ دیتا ہوں، ٹیکنیکل کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں. ہم یہاں پہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اسکوپ اور امپورٹنس آف کریکولم. ٹیکنیکل ایسپیکٹ جو ہے یہ تھوڑا سا آپ سمجھ ڈالنے کی ضرورت ہے. کیا آپ کسی بھی غزل یا نظم یا پوئٹری کو کلاس روم میں آپ کس طرح پڑھیں گے؟ اس کے انداز جیسے مطلب غزل پڑھنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. آپ اس کو اخبار کی طرح نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو کسی لیسن کو ٹیکنیکلی کس میتھڈ سے پڑھانا ہے یہ جو ہے کریکولم میں ڈیفائن کیا جاتا ہے باقاعدہ. اچھا، دیر از اے ڈیڈکٹیو پروسیس آف ٹیچنگ اینڈ دیر از این انڈکٹیو پروسیس آف ٹیچنگ. ٹھیک ہے. اب ایک میتھمیٹکس ہے، اس کو ہم انڈکٹیو
پروسیس سے پڑھائیں گے. پریکٹس 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 پریکٹس. ٹھیک ہے, ایک کوشچن حل کیا, پھر اس کے بعد دوسروں کو اس سے, بچوں کو اس سے ذرا آسان سا اسی طرح کا ایک نیومیریکل دیا, انہوں نے حل کیا, پھر اس کی پریکٹس کروائی, ایکسرسائز ہوتی ہے, یہ انڈکٹیو پروسیس ہے. ٹھیک ہے, تو تھرو ایکسرسائز. انگلش ہم ڈیڈکٹیو میتھڈ سے پڑھتے ہیں جو کہ صحیح طریقہ نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے, یہ چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے, یہ ماں باپ کے ساتھ اردو یا پشتو بولنے کے لیے اس کو کسی اسکول میں داخلہ لینا پڑتا ہے, یہ لینگویج کیسے ایکوائر کرتا ہے؟ انوائرمنٹ میں میمکری, وہی بات جو ماں باپ دہراتے ہیں وہی بات بچہ دہراتا ہے. انڈکٹیو تھرو پروسیس, تو پریکٹس پریکٹس پریکٹس. ٹھیک ہے, تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ٹیکنیکل اسپیکٹ میں جو کریکولم ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی کون سا سبق کون سے میتھڈ سے پڑھایا جائے گا. پھر کچھ سبجیکٹ یا کچھ مٹیریلز ایسے ہوتے ہیں جس کو ڈیڈکٹیو میتھڈ سے پڑھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. تو وہ جو ہے وہ اس کو ایگزیکٹ اپروپریٹ میتھڈالوجی وہ ہے, وہ ٹیکنیکل اسپیکٹ ہے, اس کے اسکوپ میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہاں تک آپ لوگوں کو دیکھیں. میتھڈ آف ٹیچنگ, فیبرکس آف کلاس روم ٹیچنگ, اس کو فیبرکس آف کلاس روم ٹیچنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو سبجیکٹ, اب میتھس ایسا سبجیکٹ نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ زبانی آپ کو بس جو 203 جب تک وہ بورڈ کو یوز نہیں کرے گا میتھمیٹکس آپ بچوں کو سکھا ہی نہیں سکتے. ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے, ان کا کلاس روم انٹریکشن نہیں تھا, اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. بہت بری حالت میں وہ بیچارے فوت ہوئے کیونکہ ان کے رشتہ دار بھی کوئی نہیں تھا, انہوں نے ساری زندگی شادی بھی نہیں کی, اور پھر وہ اس کے بعد وہ بیچارے اکیلے ہو گئے تھے. ان کو مالک مکان نے گھر سے نکال دیا تھا, ان کے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے. میں نے ان کو کہا بس میں سمجھوں گا میرے گھر میں ایک بزرگ زیادہ ہو گیا, میرے پاس آ جائے, لیکن خودداری انسان کو بڑا یار بس اللہ معاف کرے. پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرز بڑے قسم پرسی میں زندگی گزارتے ہیں یار, بہت عجیب حالت ہوتی ہے, نہ کوئی پینشن ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے, بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر. خیر, تو وہ ادھر سے بلیک بورڈ پہ لکھنا شروع کرتے تھے اور ان کا منہ بلیک بورڈ کی طرف ہوتا تھا, اور یہاں سے شروع کرتے تھے یہاں پہ وہ ختم کرتے تھے. پہلے بلیک بورڈ لیپ زیادہ ہوتے تھے, تو آخر میں جب ختم ہو جاتے سمجھ آ گیا, اس کو سمجھ نہیں آتا. یو ہیو ٹو ایکسپلین ایوری اسٹیپ آف دا وے, آپ کو ایکسپلین کرنا ہے. تو پراپر میتھڈ جو ہے وہ ٹیکنیکل اسپیکٹ میں اس کے اسکوپ میں آتا ہے. دس از بیسیکلی کالڈ دا فیبرکس آف کلاس روم ٹیچنگ. اچھا, یہاں تک کوئی کوشچن آپ لوگوں کے ذہن میں ہے تو پلیز آسک اوے. سر یہ ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو پروسیس کا ڈفرنس صحیح سمجھ نہیں آیا. ہاں ڈیڈکٹیو آپ نے ایکسپلین نہیں کیا, انڈکٹیو کو کر دیا. جا لیکن ڈیڈکٹیو جا میں بتاتا ہوں. ویری گڈ. ڈیڈیوس کرنے سے نکلا ہے, میننگ نکالنے سے. ٹھیک ہے, ہاں, جنرل ٹو اسپیسیفک, ایزی ٹو ڈیفیکلٹ. موسٹلی جو ہم یہ وہ کرتے ہیں نا, یہ لینگویج ٹیچنگ جو ہم کرتے ہیں, تو اس میں ہم پہلے جو ہے وہ گرامر ٹرانسلیشن کے تھرو پر آتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اس کے میننگ سکھاتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ ڈیفیکلٹ کی طرف جاتے ہیں. پھر اس کو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہاں سے یہاں تک انگلش کا سینٹینس پڑھو اور اس کو پھر بتاؤ کہ تم کمپریہنشن ہے کہ نہیں اس میں. پھر کمپریہنشن کے لیے آخر میں ہم سوال دیتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ بیسیکلی ڈیڈکٹیو میتھڈ ہے. ریسرچ بھی آپ کا وہ ہے, تو یاد رکھیے گا جب ہم انڈکٹیو پروسیس کو فالو کرتے ہیں تو ہم اپنے سب سے پہلے اپنے ذہن کو خالی کر دیتے ہیں. ہمارے پاس کوئی آئیڈیا نہیں کہ یہ چیز کیا ہے. مثال کے طور پر میں جاننا چاہتا ہوں کہ اٹینشن آف اسٹوڈنٹس کلاس روم اسٹارٹ کرنے سے پہلے ڈائیورٹڈ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. تو میں پہلے سے کوئی پرسیپشن لے کے نہیں جاتا. انڈکٹیو پروسیس میں میں اسٹیپ ان ٹو دا کلاس روم, سٹ بیہائنڈ دا کلاس روم اور ان فرنٹ آف دا کلاس روم اینڈ سی کہ اسٹوڈنٹس کے انوائرمنٹ میں جا کر ریئل سچویشن میں ڈیٹا کو گیدر کرنا, یہ انڈکٹیو پروسیس ہے. ریسرچ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ریسرچ آپ کے اوپر بہت بڑا ایک چیز آ جائے گی, اچانک پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. آج کی کلاس میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیڈکٹیو پروسیس یہ ہے کہ میں پہلے سے ہی لٹریچر پڑھتا ہوں اور ذہن میں ایک آئیڈیا بنا لیتا ہوں کہ اچھا اٹینشن کو ڈائیورٹ ہونے کے لیے سیل فون کا یوز, آپس میں باتیں کرنا, کلاس روم کے باہر کو ٹک ٹک ہو جانا, اسٹوڈنٹس کا کلاس روم سے باہر دیکھنا, یا فوبیا ہونا کہ بھائی اگلی کلاس میں ٹیسٹ ہے تیاری نہیں کی ہوئی, یہ ساری اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے وہ سارے لمحات ہیں. یہ میں اپنے ذہن میں لیتا ہوں اور پھر کویسچنر دیتا ہوں کہ بھائی یہ کویسچنر کو فل کرو, اور پہلے سے لٹریچر کی بیس کے اوپر وہ ایک آئیڈیا لے کے آتا ہوں اور اپنے ذہن میں ایک ایجوکیٹڈ گیس جس کو کہتے ہیں ہائپوتھیسس,
وہ لے کے آتا ہوں. یہ جو ہے یہ بیسیکلی ڈیڈکٹیو پروسیس ہے. انڈکٹیو پروسیس یہ ہے کہ میرا ذہن خالی ہے. I go into the environment, I jump into it without having to have my own subjective ideas, and I just observe things, or I conduct an interview from the students and see what they say. اپنی سارے آئیڈیاز سوچیں اور اپنی پرسیپشنس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اسٹوڈنٹ سے جو میں ڈیٹا لیتا ہوں وہ بہت رچ ہوتا ہے. میں خود انڈکٹیو ریسرچر ہوں, میں نے کوالٹیٹیو ریسرچ کیا, تو یہ چیز ہے. اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. فنکشنز آخر کیا ہوں گے, آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کریکولم کے فنکشنز کیا ہوں گے؟ اتنی زیادہ بحث کے بعد آپ لوگ کچھ سمجھ سکتے ہیں فنکشنز کیا ہوں گے؟ بہت آسان سی بات ہے, میں بھی آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے. کریکولم کا کیا کام ہے, کیا کرتا ہے کریکولم؟ نہ ہوتا کیا ہے وہ تو ٹھیک ہے, اس کا کام کیا, آگے کیا ہوگا, اس سے کیا نتیجہ ہوگا؟ بہت آسان ہے. اسی کی ہم بات کر رہے تھے نا. اس کو کیا کرتا ہے, ڈیولپ کر دیتا ہے, انڈیویجول کو ڈیولپ کر دیتا ہے, اس کے فنکشن ہے. رسپانسبل سٹیزن بنائے گا. سیوک رسپانسبلٹیز کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ سیوک رسپانسبلٹیز ایک پشاور کا شہری ہونے کے ناطے میری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ میں اپنا گن سڑک کے اوپر پھینکوں؟ میں ٹریفک کے قانون کی کوئی پاسداری نہ کروں؟ میں اپنے گھر میں میوزک تیز لگا کے سب لوگوں کو ڈسٹرب کروں؟ یہی ہے کہ نہیں؟ آج کل نوجوان یہی کرتے ہیں نا. ہاں یہ بڑی زبردست بات آپ نے کہی. جو موٹی موٹی باتیں ہیں. بیسک اسکل ڈیولپمنٹ. بیسک اسکل ڈیولپمنٹ. اب یہ بیسک اسکل کیا چیز ہے, کچھ ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ ٹرانسمیشن آف کلچر. اور کوئی آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ بیسیکلی کریکولم کا کام ہی انڈیویجول کے ساتھ ہے, تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ کریکولم کے اندر آتی ہیں. اگر آپ دیکھیں نا کریکولم ہم کس لیے بنا رہے ہیں کہ ہم کلاس روم میں ایک انڈیویجول کو پریپیئر کرتے ہیں. تو جو سب سے ضروری بات ہے وہ انڈیویجول ڈیولپمنٹ. اب ڈیولپمنٹ میں کون کون سی قسمیں آ جاتی ہیں؟ سوشل ڈیولپمنٹ. اسکول از اے مینیچر آف سوسائٹی. اسکول جو ہے, جو کلاس روم ہوتا ہے, یہ ایک چھوٹی سی سوسائٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہر طبقے کا بندہ, کسی کا بیٹا, کوئی ڈاکٹر کا بیٹا ہوگا, کوئی انجینئر کا بیٹا ہوگا, کوئی تھرکان کا بیٹا ہوگا, کوئی مزدور کا بیٹا ہوگا, کوئی لوہار کا بیٹا ہوگا. اپنے اپنے گھر کا ماحول لا کر ایک جگہ پہ جمع ہو کے پڑھ رہے ہیں. ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کس لحاظ سے کہ وہ سوشلی ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں, ایک دوسرے کی عزت کریں. ہمارے اساتذہ کرام میں ایک ٹیچر تھے, میرے دل سے ان کی دعا نکلتی ہے. وہ ایک بڑے سفسٹیکیٹڈ طریقے سے پڑھاتے تھے, اور ان کی جو حرکتیں تھیں, جو ان کی باڈی لینگویج تھی, اس سے ہمیں سمجھ آتی تھی کہ وہ بیسیکلی وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے. اب جب میں ایجوکیشن کا اسپیشلسٹ بن رہا ہوں, اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر جو وہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ تھا, چائے والا آتا تھا, اس کو تو کہتے تھے امداد صاحب تو سمجھ گئے. اب چائے والے کو وہ امداد صاحب کہتا ہے,
کوڑ کے خیریت دے پلار دے خدے اللہ تا پلار تا زمان سلام وایا. Basically he is trying to teach that even a chai wala in your society is respectable. This is what he is trying to teach. اور یہی کام ہے, اسی لیے اس کو پیغمبرانہ پیشہ کہا گیا ہے کہ اس میں بیسیکلی سکھایا یہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انڈیویجول ڈیولپمنٹ یہ تو ہو گیا سوشل ڈیولپمنٹ. فزیکل ڈیولپمنٹ کریکولم کا حصہ ہے, سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کریکولم کا حصہ ہے. تو انڈیویجول ڈیولپمنٹ ایک چھوٹی سی چیز نہیں, اس کے اندر بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اوور آل ڈیولپمنٹ, اور یہ کام ہی ایجوکیشن کا ہے کہ وہ آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ آف ہیومن بینگ ہے, انسان کی نشو نما کرنا, اس کی وہ کرنا. رسپانسبل سٹیزن, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی ایک شہری ہونے کی حیثیت سے میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میری وجہ سے میرا ہمسایہ جو ہے وہ سکون کی نیند سو سکے. آپس کی بات تو یہی ہے جو ہم پہلے کہ ایک بندہ جو ہے وہ الیکٹرانکس کا ماہر ہو, آئی ٹی کا ماہر ہو, وہ میڈیکل فیلڈ میں ہے بہترین ڈاکٹر ہو, وہ ایک اچھا جو ہے وہ سائنٹسٹ ہو. جو بنیادی چیز آتی ہے نا, جو کلاس 1 سے لے کر KG سے لے کر بیسک ڈیولپمنٹ کا مطلب بدل جاتا ہے. رائٹنگ, ریڈنگ, لسننگ اینڈ اسپیکنگ, یہ 4 اسکلس ہیں لینگویج کی. پھر ارتھمیٹکس. ٹھیک ہے. ارتھمیٹکس آنا بڑا زیادہ ضروری ہے کہ جمع تفریق منفی وہ کر سکے, ضرب تقسیم. ٹھیک ہے. ارتھمیٹکس ہو گیا, اور ساتھ ہی جنرل نالج, اور پھر ریلیجن کے حوالے سے اور جنرل نالج, اور یہ ساری چیزیں, یہ بیسک اسکلس ڈیولپمنٹ ہے. وہ اسکل نہیں ہے, وہ نالج ہے. ٹھیک ہے. اسکل جو ہے وہ رائٹنگ اسکل, ریڈنگ اسکل, لسننگ اسکل, اسپیکنگ اسکل, لینگویج کے حوالے سے. اور ارتھمیٹکس بھی بیسکلی ایک اسکل ہے کہ آپ جمع تفریق کر سکیں گے تو آپ سے. اور ٹرانسمیشن آف کلچر تو آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے. کریکولم کے ٹائپس میں ایک چیز ہم پڑھیں گے, اس کو کہتے ہیں, ہر ایک چیز کا ایک سائڈ افیکٹ ہوتا ہے. جو بھی دوائی کھائیں اس کا سائڈ افیکٹ ہوتا ہے نا, تو کریکولم کا بھی ایک سائڈ افیکٹ ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ہڈن کریکولم. میں جس انداز سے کھڑا ہوں, جس طریقے سے آپ سے بات کر رہا ہوں, تو میرے چال ڈھال انداز, بات کرنے کے انداز, جیسے میں نے آپ کو اپنے ٹیچر کی مثال دی کہ انہوں نے اس طرح چائے والے کے ساتھ جس طرح سے وہ بات کرتے تھے عزت کے ساتھ, تو وہ بیسیکلی ہمیں ریسپیکٹ کرنا سکھا رہے ہیں. تو یہ ہڈن کریکولم جو ہوتا ہے وہ ٹیچر کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے کہ بھائی آپ نے اٹھنا بیٹھنا کس طرح ہے, بات کس طرح کرنا ہے. میں ایک بہت پیاری ہستی میرے ذہن میں آ گئی, ڈاکٹر محمودہ رحمان کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے. یہ میری استاد محترم ہیں ڈاکٹر محمودہ رحمان. ان کی بک پڑھ کے میں جو بھی ہوں, میں آج جو کچھ بنا ہوں تو میں آپ کے سامنے ہوں, تو یہ ان کی وجہ سے ہے. یہ بہت پرانی کتاب میں اٹھا کے لے کے آیا ہوں. ویسے میں ایسے سمجھتا ہوں جیسے میں وہ پہلی جماعت میں نے یہ کتاب پڑھی تھی. تو آج میں ڈھونڈ کے یہ کتاب میں نکالی, میں نے کہا میں تھوڑا سا اس سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا. تو ٹیچر نے جو کچھ بنایا ہے بس وہ ہوں. تو یہ جو ٹرانسمیشن آف کلچر ہے یہ وہ ہڈن کریکولم ہے. اس کے تھرو ٹیچر کا لباس, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کا چال ڈھال, اس کی بات کرنے کا انداز, اور پھر اسکول میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. آج ہم کلچر ڈے منا رہے ہیں, آج ہم یہ کر رہے ہیں, تو اس میں بیسیکلی ہم کلچر کو ٹرانسمیٹ کرتے ہیں. یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے, یہ فنکشن ہوتا ہے کس کا, کریکولم کا. ٹھیک ہو گیا. فنکشن میں ایتھیکل اپروچ جو ہوتی ہے وہ رسپانسبلٹیز آف سٹیزن میں ہی ساری بات آ جاتی ہے. انڈیویجول ڈیولپمنٹ میں بھی ایتھکس آ جاتی ہیں کہ آپ ایک انسان کو ایک اچھا انسان بناتے ہیں, تو وہ بھی انڈیویجول ڈیولپمنٹ میں سائیکولوجیکل اسپیکٹ میں آ جاتا ہے. اس میں سوک رسپانس, یہ دو چیزیں جو ہیں نا یہ بہت ملتی جلتی ہیں, کیونکہ ایک انڈیویجول ڈیولپ ہوگا تو رسپانسبل سٹیزن بھی ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کو بائیفرکیٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو بھی ڈسکرائب کر سکیں, اس کو بھی ڈسکرائب کر سکیں. یہ جو کلاس روم میں جو باتیں ہو رہی ہیں انہیں کو بھی اگر آپ ایگزام میں لکھ جائیں نا, بڑی بات ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی, ایک بار مجھے ایک اسٹوڈنٹ کی کال آئی
اس نے مجھے کہا سر آپ کا واحد پیپر ایسا تھا کہ جب میں اس ایگزام میں بیٹھی ہوں تو میں ایک لفظ کتاب کا نہیں پڑھا تھا. میں اسی ٹائم پہ اپنے ماتھے کو ایسے پکڑ لیا, میں نے کہا جا بیڑا غرق کر کے آ گئی. کہتے سر میں نے اتنا اچھا پیپر کیا کہ میں خوش ہو گئی ہوں. اور پھر اس کے بعد جب اس کے نمبر آئے, وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ نمبر آپ کے پیپر میں آئے تھے, کیونکہ آپ نے پڑھایا ایسے تھا کہ وہ ساری باتیں ہمیں کہانی کی طرح یاد آ رہی تھیں. وہ آپ کی وہ لیکچر, وہ ساری چیزیں کہانی کی طرح یاد آ رہی تھی. کیونکہ وہ کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں بس وہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر پورا بورڈ بھر دیتے ہیں اور وہ آپ کے دماغ میں نہیں جاتا. لیکن جب میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں نا, ایک کہانی سناتا ہوں, وہ انسان کے ذہن میں سرکولیٹ کرتی ہے, وہ یاد رہتی ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بات, یہاں تک کوئی سوال ہے آپ لوگوں کے ذہن میں؟ یہ آج میں آپ کو بہت بیسک چیزیں بتا رہا ہوں. ابھی ہم نے چیپٹر کو ٹچ نہیں کیا, لیکن یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ پہلا چیپٹر آپ سارا خود کر لیں گے. میں آپ کو بہت بنیادی چیزیں بتا رہا ہوں, اس کے بتانے کے بغیر آپ آگے چل نہیں سکیں گے. ایک اور چیز آتی ہے, آگے چلیں. اچھا فاؤنڈیشنز آف کریکولم. ہر ایک چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے, اس بلڈنگ کی بھی ایک بنیاد ہے. ٹھیک ہے نا. تو کریکولم کس چیز پہ اسٹینڈ کرتا ہے, اس کے کون سے پلرز ہیں؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلا اس کا جو پلر ہے فلاسفیکل فاؤنڈیشنز. فلاسافیکل فاؤنڈیشن, فلاسفی کچھ ذہن میں آتا ہے آپ لوگوں کے؟ شیئر کریں. آپ لوگ فلاسفی کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ فلاسفی کیا چیز ہے؟ کسی چیز کو بہت گہرائی سے دیکھنا, from all aspects. مطلب لاف آف وزڈم. ٹھیک ہے, اس کو فلاسفی کہتے ہیں. اگر کہ کوئی کہتا میرے کوئی فلاسفی نہیں, تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ کیا اس کی کوئی فلاسفی ہے؟ دیکھیں, ہم جب کسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں, مثال کے طور پر میں پنکھے کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک پکچر بنتی ہے, پھر میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے مختلف خیالات ہوتے ہیں. وہ میرے اپنے ذاتی خیالات ہوتے ہیں, اور جو خیالات اس پنکھے کو دیکھ کر میرے ذہن میں آتے ہیں وہ میری پرسیپشن ہے. ٹھیک ہے, پرسیپشن ہے. تو اس پرسیپشن کی بنیاد پر میں ایک عقیدہ بناتا ہوں, ایک بلیف بناتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ میرا جو بلیف ہے وہ میری ذاتی بلیف ہے, وہ کسی دوسرے بندے کی ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہے. تو پھر میں مختلف چیزوں کو ذہن میں رکھ کر اس کا ایک مستند نظریہ بناتا ہوں جس سے کسی کو اختلاف نہ ہو. اس سارے پروسیس کو جو ہے فلسفی کہتے ہیں. ہر ایک چیز کے بارے میں جو بلیف ہم سیٹ کرتے ہیں اور جو اس کے بارے میں ہم عقائد بنا لیتے ہیں, تو وہ اس کو جو ہے ہم فلاسفی کہتے ہیں. اگر کوئی بندہ کہتا ہے میری کوئی فلاسفی نہیں, تو اصل میں یہ اپنے آپ میں ہی ایک فلاسفی ہے. Thinking about things, making perceptions, upon those perceptions you come across the beliefs. The beliefs are the things which are universally accepted by most of the masses. جو بہت سارے لوگ جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور اسی چیز کو کسی چیز کی ریالٹی تک پہنچنا اور اس کو صحیح یا غلط ثابت کرنا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر جب آپ پرسیو کرتے ہیں, دوسرا بندہ بھی پرسیو کرتا ہے, تیسرا بھی پرسیو کرتا ہے, سوسائٹی میں ہر بندہ ایک چیز کو دیکھ کر پرسیو کر کے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اور ایک نظریہ بنا لیتا ہے. تو اب کریکولم میں اس کا کیا عمل دخل ہو سکتا ہے؟ فاؤنڈیشن آف کریکولم میں فلاسافیکل فاؤنڈیشن. فلاسفی ہر ایک چیز کی ریالٹی کو ایکسپلین کرتی ہے. آپ کو ایک سمپل سی مثال دوں. جب میں شروع میں فلاسفی آف ایجوکیشن پڑھ رہا تھا تو مجھے بس میں کہتا تھا یار یہ کیوں سبجیکٹ ہی کیوں رکھا ہوا ہے, لیکن اب مجھے سمجھ آتی ہے. اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, آل ڈاگس ایٹ میٹ, آل کیٹس ایٹ میٹ. اسٹیٹمنٹ 3, آل ڈاگس آر کیٹس. سمجھ آ رہی ہے؟ فلاسفی اس طرح کام کرتی ہے. جی ختم کیا وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن فلاسفی ان اٹ
سیلف جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ فلاسفی ہر چیز کی ریالٹی تک پہنچنے کی بات کرتی ہے. فلاسفی کی ایک برانچ ہے جو کہ یہ ثابت کرتی ہے کہ خدا ہے، فرشتے ہیں، تو وہ کہاں سے ہیں، کس طرح ہیں، ان کا ثبوت کیا ہے، دلائل کیا ہیں، اور چلتے 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 اس کو پھر ثابت کر کے وہ بتاتی ہے کہ بھئی ہے. اچھا آسمان ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، اس کا رنگ کیا ہے، کہ ہر ایک چیز کا سوال. دا تھرسٹ فار نالج، ایک جگہ پہ لکھا تھا یہ سینٹینس مجھے یاد رہ گیا، تھرسٹ فار نالج از کالڈ فلاسفی. تو فلاسفی کریکولم کی گراؤنڈز میں جا کر ایک ایک چیز کی ریالٹی کو ثابت کرتی ہے. اس لیے کہ فلاسافیکل فاؤنڈیشن جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے کریکولم کی فلاسافیکل فاؤنڈیشنز ہوں. ہماری فلسافیکل فاؤنڈیشن آف کریکولم میں جو ہے ہر ایک چیز کی گراؤنڈ تک پہنچ کر اس کی حقیقت یا اس کے مبہم یا غیر مبہم ہونا یا اس کا صحیح ہونا یا غلط ہونا ثابت کرنا جو ہے یہ فلسافیکل فاؤنڈیشن آف کریکولم میں آ جاتا ہے. اچھا کریکولم چونکہ ہم ڈیولپ کرتے ہیں کسی بھی ایجوکیشن سسٹم یا انڈیویجول کو ڈیولپ کرنے کے لیے، تو کون سی چیز صحیح ہے انڈیویجول کے لیے، کون سی چیز صحیح نہیں ہے، کون سی چیز جو ہے وہ غلط ہے، اس کو صحیح کرنا ہے ہم نے کس سے، ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے. تو وہ فلاسفی کے انڈر آ جاتا ہے. فلاسفی کسی بھی چیز کے صحیح ہونے یا غلط ہونے کی بنیاد بنتا ہے. فلاسفی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر فلاسفی نہ ہو تو ہم کریکولم کو ایکوریٹلی ہم نہیں بنا سکتے. اس لیے فلاسافیکل فاؤنڈیشنز آف کریکولم از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. اس کو آپ تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا ایک بک تک نہ رہیں. میں جب سٹارٹ کیا تھا اس سبجیکٹ کو میں نے 2-3 بکس رکھی ہوئی تھی. تو میرے وہ میرا خیال ہے ارباب صاحب سے پہلے ڈائریکٹر تھے مولانا ڈاکٹر محمد نعمان صاحب، وہ انہوں نے میتھڈز آف ٹیچنگ آف دی ہولی پرافٹ پہ کام کیا ہوا تھا. بہت بڑی انہوں نے تھیسس لکھا تھا، میں ان کا کافی مداح بھی ہوں. تو وہ کہتے تھے یار تم علامہ بننے جا رہے ہو کہ بی ایڈ 1 ایئر پروگرام کے لیول پہ تم 3 بکس دیکھ کر ایک چیز کو دیکھ رہے ہو. میں نے کہا سر میرا شوق ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی بنیاد تک پہنچ جاؤں. وہی وجہ ہے کہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں. میرا استاد جو ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آؤ یار تم پڑھاؤ. تو جب آپ بہت ڈیپ میں جاتے ہیں، اور انٹرنیٹ کو ضرور سرچ کریں، یہ گوگل جو ہے نا اس میں بڑی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. ذرا سا ٹائم نکالیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا قسم سے. یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ہو سکتا ہے کل آپ اس پوزیشن پہ پہنچ جائیں، آپ آ کے مجھے چیلنج کر دیں کہ سر یہ تو اس طرح میں نے پڑھی ہے. جی سر جب ہم کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں نا، فار ایگزامپل کہ یہ دنیا کیسی ہے، اس طرح کبھی کبھار انسان سوچتا ہے بالکل چلا بالکل جاتا ہے بالکل جب اکیلا ہوتا بالکل ہے. بالکل بالکل. تو ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پر آپ کی تھنکنگ اسٹاپ ہو جاتی ہے، وہ کیوں ہوتا ہے؟ جہاں اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے بہت ایک حد تک نالج دی ہے، اور اسی لیے لوگوں کے بھٹک جانے کا بہت ڈر ہوتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کی گائیڈنس کے لیے جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے. میں آج تک زندگی میں جو سوال جہاں پہ میری سوچ سٹاپ ہو گئی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت صلاۃ تہجد پڑھ کے کہا یا اللہ مجھے راستہ دکھا. مجھے قرآن سے اس کا بڑا بہترین وہ ملا. میں نے سورہ یاسین کی آیت تھی الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی نوع آدم کیا تجھے یاد نہیں تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے. میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کہاں کیا تھا. سوچتا رہا. میں کسی عالم سے بھی پوچھ سکتا تھا. اچانک پڑھتے پڑھتے جب میں نے وہ اللہ سے سوال کیا تو مجھے قرآن میں مل گیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، سب نے جمع ہو کر کہا کہ ہاں اے اللہ تو ہمارا رب ہے. یہ وہ وعدہ ہے. تو یہ وہ وعدہ ہے. پھر دوسری جگہ پہ آتے ہیں ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کی پیروی مت کرو. شیطان کی پیروی کرنا بھی اس کی عبادت ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ جہاں پہ اسٹاپ ہو جاتی ہیں وہاں پہ اللہ سے مانگیں. اللہ کی کتاب میں ہر سوال کا جواب موجود ہے. میں نے تو اس بس یہ اللہ کی ذات ہوتی ہے. انسان کے اندر وہ الست بربکم کا وہ جو ہے نا کہ اے اللہ بس تو ہی ہے، کچھ بھی نہیں. تو ربی زدنی علما، یہ دعا کیا کریں. مجھے بھی بڑا شوق ہے کہ میں پڑھتا جاؤں اتنا علم حاصل کر لوں کہ جس کی کوئی حد نہ ہو. لیکن علم بغیر اس کی رحمت کی نظر کے بغیر وہ علم انسان کو شیطان کی طرف بھٹکا دیتا ہے. بہت زیادہ علم انسان کو بھٹکا کے رکھ دیتا ہے. ادھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مہربانی جب تک انسان پہ نہ ہو وہ علم انسان کے لیے فائدہ نہیں الٹا نقصان بن جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. علم فائدہ تبھی دے سکتا ہے جب اللہ آپ کو توفیق دے دے اس علم سے فائدہ حاصل کرنے کا. اس لیے اس کا فائدہ جو تمہ رکھیں وہ اللہ کی ذات سے رکھیں. اچھا
فلسافیکل اسپیکٹ میرے خیال میں آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا فلسافیکل فاؤنڈیشن کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, فلاسفی ہی ڈٹرمن کر رہی ہے ہر ایک چیز کو. اچھا, دوسری جو بڑی بیسک فاؤنڈیشن ہے کریکولم کی وہ ہے سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن. یہ بڑی سائیکالوجی میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے. سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن بھائی 5ویں کے بچے کو میں الجبرا تو نہیں سکھا سکتا نا. کیوں؟ اس کی ذہن کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے. لرننگ کانٹینٹ اور لرنر نیڈس اینڈ لرننگ انوائرمنٹ, یہ 4-5 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, لرننگ کانٹینٹ کیا ہوگا, لرننگ انوائرمنٹ کیا ہونا چاہیے, اور لرنر کی اس ٹائم پہ نیڈس کیا ہیں. جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا, میں سچ بولنا سکھانا چاہتا ہوں بچے کو تو میں سٹوری ٹیلنگ میتھڈ سے سکھاؤں گا, کیونکہ یہ ایبسٹریکٹ کانٹینٹ ہے. اگر سچ بولیں, سچ کو بچہ سمجھے گا کہ یہ گول ہے, یہ سیدھا ہے, آسمان پہ ہے, زمین پہ ہے, کیا چیز ہے نہیں سمجھ سکتا. ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے, سٹوری ٹیلنگ سے سمجھ آئے گا. اسی لیے سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن کریکولم کی یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ لرنر اس وقت اس کی لرننگ کیپیسٹی کیا ہے. 2341. اب یہ چھوٹا بچہ نہیں لکھ سکتا, اس کو میں کہوں 2 وہ 2 لکھ لے گا, لیکن 221 وہ نہیں لکھ سکتا کیونکہ اس تک اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو اس کی لرنر کی کیپیسٹی ہوگی. کریکولم میں سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن میں لرنر کی لرننگ کیپیسٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک خاص ایج گروپ میں کیا سیکھ سکتا ہے. کریکولم یہ ڈٹرمن کرتا ہے سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن کے ذریعے کہ ہم کون سے گریڈ میں بچے کو کیا سکھائیں گے, کس حد سے آگے ہم نہیں جا سکتے. تو جو کانٹینٹ سلیکشن کی ضرورت آتی ہے تو ادھر اس چیز کی آتی ہے. سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن میں پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ٹیکنیکل ایسپیکٹ کی, جو میں نے آپ کو بتایا کہ میتھڈ کیا ہونا چاہیے. اب بچے کو اگر میں ایسے پڑھاؤں کہ لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو, یا نہیں سمجھ آ رہا ہے, میں اس طرح پڑھوں لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, تو اس کو جب میں یہ ردم سے پڑھاؤں گا وہ چیز اس کے ابزارو ہو جائے. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر. اس کو میں اخبار کی طرح پڑھوں, اس کو مزہ آئے گا نہیں آئے گا. اسی طرح اسپیلنگ PAKISTAN پاکستان, اس طرح میں کہتا ہوں بچہ یاد کر لیتا ہے. میرا اپنا بچہ 7 سال کا ہے, اس کو میں ان ٹیکنیک سے پڑھاتا ہوں. تو سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن لرنر کے دماغ کو انڈرسٹینڈ کر کے, اس کی لرننگ کیپیسٹی کو سمجھ کر, اور اس کے حساب سے کانٹینٹ کو ترتیب دے کے, اور کانٹینٹ کا میتھڈ کیا ہوگا اس کو یہ سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن جو ہے یہ وہ ڈٹرمن کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ان سب چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ میں اس کو سمجھتا ہوں سوشولوجیکل فاؤنڈیشن. وہی بات آ جاتی ہے سوسائٹی کیا مانگتی ہے. کیا اب آپ اپنے کسی پڑھنے والے بچے کو یہ کہیں گے کہ بیٹا MBA کرو, MBA کا ٹرینڈ ختم ہو گیا, جاب مارکیٹ ہی نہیں رہی, MBA کر کے وہ کیا کرے گا. تو جو سوسائٹی کی جو جاب مارکیٹ کی نیڈ ہے, جو وہ چیز ہے, آپ اس بچے کو کریکولم میں وہ چیزیں رکھیں گے نا جو سوسائٹی میں اس کو کوئی فائدہ دے سکے. سوسائٹی کی نیڈز یہ ہیں کہ سوسائٹی کی الز کو ختم کرنا ہے. جو جس قسم کے ٹرینڈز چل پڑے ہیں ان ٹرینڈز کے ذریعے ہم سوسائٹی میں رہتے ہوئے سوسائٹی کے ان الز کو ٹھیک کریں گے. یہ بیسیکلی سوشولوجیکل اسپیکٹ میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کریکولم کی بہت بڑی فاؤنڈیشن ہے. اس میں ہم اس کا یہ پلرز ہیں, یہ ان 3 پلرز کے اوپر جو ہے بیسیکلی کریکولم سٹینڈ کرتا ہے. ہم کریکولم کو ڈیزائن کریں گے ان 3 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے اس کو ڈیزائن کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر سوسائٹی ہم سے یہ بھی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بھئی آنے والے وقت میں کمپیوٹر ٹیکنالوجیز کا پتہ ہونا چاہیے, بچے کو کمپیوٹر ٹیکنالوجیز کا پتہ ہونا چاہیے. تو سوسائٹی تو کلچر میں ہمیں پھر جو سوسائٹی میں جو مانگ ہے اس کی یہ ہے کہ بھئی ماڈرن ٹرینڈز کے حساب سے اس کو چلنا ہے. ٹیکنالوجیکل بھی ہے بیسیکلی. یہ جو سوشولوجیکل آتا ہے نا, سوشولوجیکل کے اندر یہ ٹیکنالوجی اینڈ یہ ساری چیزیں, یہ ساری سوسائٹی کی جو نیڈس ہے, جو سوسائٹی کی نیڈ ہوگی وہ کریکولم کی فاؤنڈیشن سوشولوجیکل میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے.
اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اب ذرا سا بات پریکٹیکل کی طرف چلتی ہے. اب جو چیز میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں نا, ذرا سا میں نے ایزی سے شروع کیا اور اب میں ڈیفیکلٹ کی طرف جا رہا ہوں. اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہوتی ہے, لیکن خیر انشاءاللہ میں آپ کو بڑا آسانی سے بتاؤں گا. آخر کریکولم کی کون سی ٹائپس ہیں؟ ٹھیک ہے, کریکولم کی ہمارے پاس کون سی ٹائپس ہیں؟ تو یہ جنرل ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے, ویسے تو آپ کو ایک میں بات بتاؤں, میں نے ریسنٹلی ایک بک پڑھی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ تقریباً 35 ٹائپس ہیں کریکولم کی. میں آپ کو میجر ٹائپس بتاتا ہوں, اتنے میں آپ کو الجھا دوں گا تو اس لیول پہ آ کے آپ بھاگ جائیں گے اس سبجیکٹ سے. سبجیکٹ بیسڈ کریکولم. سبجیکٹ بیسڈ ہم اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر میڈیکل کا ایک طالب علم ہے تو بھائی اس کو میڈیکل کے ریلیٹڈ سبجیکٹ چاہیے, تو وہ کریکولم ڈیزائن جو ہم کرتے ہیں وہ سبجیکٹ کے لحاظ سے ہوتا ہے. ایک بندہ ہے کمپیوٹر سائنس کر رہا ہے, اس کو میڈیکل کا سبجیکٹ میں کیوں پڑھاؤں؟ ٹھیک ہے نا. اچھا پھر آپ ایک سوال میں آپ لوگوں سے اور بھی کرتا ہوں. ہم بی ایس کے پروگرامس پشاور یونیورسٹی میں شروع کیے, ٹھیک ہے نا, کمپیوٹر کے, ٹھیک ہے, کمپیوٹر بی ایس کمپیوٹر کر رہا ہے بچہ, اس کو آپ پاک اسٹڈیز اور اسلامیات کیوں پڑھا رہے ہیں؟ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ اول تو میں یہ پوچھتا ہوں, پڑھانا چاہیے. وجہ دیکھیں, جو ہم نے کہا تھا نا انڈیویجول کو پیٹریوٹک بنانا ہے, تو اس کو یہ تو بتاؤ بھائی میں کون, پاکستان کیسے مارز وجود میں آیا, آگے کیا ہونے والا ہے, وہ اپنے آپ کو تو پہچانے. پھر اسلامیات کیوں پڑھاتے ہیں؟ مذہب کی بھی تو کوئی نہ ہو نا, اس کو تو کچھ پتا ہو کہ میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس لیے ضروری ہے. تو جو ہمارے پاس سبجیکٹ بیسڈ کریکولم ہوتا ہے اس میں اسپیسیفک سبجیکٹ کو ٹارگیٹ کر کے اس کے حساب سے کریکولم کو ڈیولپ کیا جاتا ہے, وہ سبجیکٹ بیسڈ کریکولم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو یہ ہو گیا نا ایکٹیویٹی بیسڈ. میں بہت اسپیڈ میں جا رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے, پتہ نہیں کتنی کلاسز ہیں آپ لوگوں کی, میں نے سارا ابھی میں بیسک میں ہی پھنسا ہوا ہوں. ایکٹیویٹی بیسڈ کریکولم, جان ڈیوی جو ہے اس کی کتاب اس نے لکھی تھی ڈیموکریسی اینڈ ایجوکیشن, 37 کے پتہ نہیں کتنے چیپٹرس تھے اس کے, اور پی ایچ ڈی کی اسائنمنٹ میں مجھے ملا تھا کہ اس کے آخری 6 چیپٹرز جو ہے اس کو آپ اس پہ پریزنٹیشن دو گے. جان ڈیوی کی جو بک ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں, میں اپنے آپ کو انگلش میں بہت ماہر اس لیے سمجھتا ہوں کہ 1989 میں جب میں نے میٹرک کیا تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا جنرل مین یو ہیو ٹو اسپیک ٹو می انگلش. میں پشتو سے زیادہ انگلش زیادہ اچھا سمجھتا ہوں. لیکن جب جان ڈیوی کی بک میں نے کھولی اور میں نے دیکھا تو میں ایک سینٹینس پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پڑھا کہ میں نہیں سمجھ سکتا, اس میں پرانی متروک انگلش لکھی ہوئی ہے, پرانی انگلش ہے کافی. اس کو 4-5 بار ایک سینٹینس کو پڑھ کے اس طرح میں نے سمجھا. لیکن میں ایک چیز سمجھ گیا, جان ڈیوی نے بڑا رچ کام کیا ہوا ہے. اس نے کہا کہ بھائی اگر آپ لرنر کو انٹیلیجنٹلی نہیں سکھاتے ہو تو پھر وہ ساری زندگی اس کی ٹریننگ ایسے ہو جاتی ہے کہ وہ لکیر کا فقیر ہوتا ہے. ابھی بھی میرے پاس ایف ایس سی کا بچہ آتا ہے, میں اس کو بی ایس میں ایڈمیشن فارم دیتا ہوں, سر اس کو کیسے فل کروں؟ بیٹا یہ فارسی میں تو نہیں لکھا ہوا, انگلش میں لکھا ہوا ہے. نیم کا کیا مطلب ہے؟ نام لکھو, اپنا نام. فادر نیم, فادر نام. ایڈریس, گھر کا ایڈریس لکھو. اس کو فارم فل کرنا نہیں آتا. کیوں؟ وہی چیز ہے کہ اس نے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ نہیں کی. اس نے کبھی ہاتھ سے پین کو پکڑ کے اپنا ڈیلی ڈائری اس نے نہیں لکھی, خود سے لکھنے کا کوئی اس کو تجربہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنی بات کیسے کہوں. ٹھیک ہے نا. انٹیلیجنٹ لرننگ میں ہم لرنر کو کیا دیتے ہیں؟ ایکسپیرینس. ایکسپیرینس کس میں دیتے ہیں؟ انوائرمنٹ میں. انوائرمنٹ کیسے کریٹ ہوتا ہے؟ ایسے کریٹ ہوتا ہے. ایکسپیرینس دینا ہے انوائرمنٹ میں رہ کے, انوائرمنٹ کریٹ ہوگا ایکٹیویٹی بیسڈ کے ذریعے. لرننگ لکھیں, لرننگ بائی ڈوئنگ. لرننگ بائی ڈوئنگ, کرتے کرتے سیکھ جانا.
یہ ایکٹیویٹی بیسڈ ہے. ٹھیک ہے. پروجیکٹ میتھڈ کے بارے میں سنا ہے کبھی؟ آپ بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ لکھیں نا، لکھنے کی ان کی اسکل ڈیولپ ہو. آپ ان کو ایک ٹاسک دے دیں کہ بیٹا آپ دن میں آپ نے کوئی ایسے امپورٹنٹ آج کوئی کام کیا ہے، اس کا ایک سینٹینس میں اس کو انگلش میں لکھ کے لے آؤ. تو یہ پروجیکٹ بیس ہے. اس کو دیکھو 3-4 کام آج آپ نے کیا کہ میں ٹیوشن کے لیے گیا، میں آج صبح دودھ لینے کے لیے گیا تھا، وہاں پہ رش بہت زیادہ تھی، اس کو انگلش میں لکھو. یہ پروجیکٹ بیسڈ ہے. آپ اس کو ایک کام آپ نے دے دیا، وہ کر کے لے آئے گا. ٹھیک ہے. تو ایکٹیویٹی میں جب آپ انوالو کریں گے اس کی لرننگ بڑی زبردست ہوگی. ایکٹیویٹی بیسڈ کریکولم یہی ہے، اور اس میں انٹیلیجنٹ لرننگ ہوتی ہے. انٹیلیجنٹ لرننگ ہو تو بچہ ساری زندگی کے لیے نالج کو اپنی زندگی میں جو علم اس نے حاصل کیا اس کو اپلائی کرنا سیکھ جاتا ہے. اور یہ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں یہ وہ لرننگ کا سب سے چھوٹا درجہ ہے. انڈرسٹینڈنگ، ٹھیک ہے، نالج، کمپریہنشن، یہ بہت اپلیکیشن، پھر انالیسس، سینتھسس اینڈ ایویلیویشن، یہ لرننگ کے سٹیجز ہیں. یہ نالج سب سے چھوٹا ہے. پاکستان کس نے بنایا؟ قائد اعظم نے. یار یہ کیسا سوال ہے یار؟ آپ صرف یہ چیک کر رہے ہو کہ اس کو یہ بات اس کو معلوم ہے کہ نہیں. پاکستان کس طرح بنا یہ آپ سے اس سے پوچھیں کہ اس کا دماغ کی گراریاں چلنا شروع ہو جائیں. فارمولا کویسچنز ہیں ہمارے پاس. پاکستان کب بنا؟ 1947 میں. یار یہ بتاؤ کہ پاکستان بنا کیسے؟ بڑے پریمیٹیو اسٹیج پہ ہیں بہت. ہم انٹیلیجنٹ لرننگ کی طرف ہم ابھی گئے نہیں ہیں. بچے کے دماغ کے اندر جو گراریاں ہیں ان کو زنگ لگ گیا ہے. اس کی اتنی کیپیسٹی ہے، یہ اتنا دور تک جا سکتا ہے. جاپان نے اپنی ایجوکیشن پہ کمپرومائز نہیں کیا. بچے کے سامنے بلاکس پھینک دیے، وہ دیکھو کہ اس کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، بچہ اصل میں کیا سیکھنا چاہتا ہے، وہ لرنر نیڈ کیا ہے، بچہ کیا ہے بنا ہے. ایک ہوتی ہے نیچر، ایک ہوتی ہے نرچر. نیچر بچے کو اللہ نے کیا بنایا ہے، نرچر آپ اس کو پھر آگے کیا بنانا چاہتے ہو. جو بچہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں، بائی نیچر ڈاکٹر نہیں، آپ اس کو ڈاکٹر کیوں بنا رہے ہو؟ دا سیم مسٹیک واز ڈن بائی مائی فادر. میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، میں پیدائشی انجینئر ہوں. چیزیں لے کے بیٹھ جاتا ہوں، توڑتا ہوں، کھلونے بناتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں. اچھا ایکٹیویٹی بیسڈ پھر ہے ایک تو یار یہ گلاسز کے بغیر نظر نہیں آتا. ہاں کور بیسڈ. کور بیسڈ کریکولم کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا سبجیکٹ میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے میں آپ کو ذکر کیا اسلامیات اور پاک اسٹڈی. آپ کمپیوٹر سائنس کے سبجیکٹ کو کیوں پڑھا رہے ہو؟ کمپیوٹر کے سبجیکٹ کو، کمپیوٹر کے اسٹوڈنٹ کو. ٹھیک ہے. اچھا تیسرا چوتھا ہے وہ ہے ہڈن کریکولم. ہڈن کریکولم کو ہم کہتے ہیں سائیڈ افیکٹ. سائیڈ افیکٹ آف کریکولم. اچھا ایک اور چیز آتی ہے بہت ہی مزیدار ہے، لرنر سینٹرڈ. لرنر سینٹرڈ چھٹا ہے ٹیچر سینٹرڈ. ہڈن کریکولم جو ہے وہ اصل میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ٹیچر جس طرح سے بیہیو کر رہا ہے، جس طرح عزت سے بات کر رہا ہے، بچے کو اخلاق سکھا رہا ہے، یہ وہ ہڈن کریکولم ہے. دیٹس وائی اٹ از سیڈ ٹو بی سائیڈ افیکٹ آف کریکولم. لرنر سینٹرڈ، لرنر کی کیا نیڈ ہے، بچہ کیا بننا چاہتا ہے. جان ڈیوی لرنر سینٹرڈ کریکولم کا ایڈوکیٹر ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ بچے کو دیکھو بچہ کیا چاہتا ہے، بچے کی کیا نیڈز ہیں، بچے کی کیپیبلٹیز کیا ہیں، وہ کیا بننا چاہتا ہے اس کو وہ بناؤ. اس کو وہ بناؤ جو وہ نہیں بننا چاہتا. ٹھیک ہے نا. اب ایک بچہ اس کو میں پش کرتا جا رہا ہوں یار تم ٹیبل یاد کرو، اس کے اندر ہی رٹا لگانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، میرے اندر نہیں ہے، تو آپ اس سے رٹا کیوں لگوا رہے ہو؟ آپ اس کو ایکٹیویٹی بیسڈ کراؤ. یہاں پہ 1 لکھو، وہاں پہ 2 لکھو، وہاں پہ 3. وہ کرسی پہ بیٹھ کے سیکھنے والا بچہ ہے ہی نہیں. یہاں پہ 1 لکھو، وہاں پہ 2، اس کو کہو 1، یہاں سے جمپ لگاؤ یہ 2، یہاں پہ جمپ لگاؤ یہ 3، یہ 4. وہ چل پھر کے گھوم پھر کے وہ سیکھنا چاہتا ہے. آپ اس کو کرسی پہ بیٹھا کے اس کو کہہ رہے ہو پاشا 1 اور 2. دیٹس ناٹ ایکٹیویٹی بیسڈ. اس لیے ہوتا ہے. اور لرنر سینٹرڈ میں ٹیچر کا رول کیا ہوتا ہے؟ از جسٹ اے گائیڈ. پیسو ہوتا ہے. ایکٹیو کون ہوتا ہے؟ لرنر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں انٹیلیجنٹ لرننگ. ٹیچر سینٹرڈ میں ٹیچر از دا باس. ٹیچر از دا باس.
جو ٹیچر کہے گا وہی ہوگا، بچے کو چپ کر کے سننا پڑتا ہے. یہ اس میں ٹیچر ایکٹیو ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ پیسو ہوتا ہے، اور اس میں انٹیلیجنٹ لرننگ نہیں ہو سکتی. یہ بیسک وہ ہے کریکولم کی ٹائپس ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. پتہ نہیں کلاس کا ٹائم کیا ہو گیا اور کتنا رہتا ہے، میں تو بہت زیادہ لے کے آیا ہوں. ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کو ہم اس میں کر نہیں سکیں گے، اور یہ بہت ضروری ہے. ایلیمنٹس آف کریکولم میں خالی جلدی کر لیتے ہیں. کلاس کا ٹائم کتنا ہے، کتنا رہتا ہے؟ میں تو ایک بار کھو جاؤں تو پھر مجھے یاد نہیں ہوتا میں کہاں پہ ہوں، کدھر ہوں، کیا کر رہا ہوں. ہمارے پاس ہیں، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا دیکھیں، کریکولم ڈیولپمنٹ کا پروسیس جو ہے یہ کیسے سٹارٹ ہوگا، کہاں سے شروع ہوگا. پہلے ہم کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے نا، جب بھی ہم کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی کمی بیشیاں دیکھتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کیا نہیں ہے. ہم ریسورسز کو دیکھتے ہیں، ہم پلان کرتے ہیں، پھر ہم حالات کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں بیسیکلی، میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا، ہم انڈیویجول کو ڈیولپ کرنے کی کوشش ہماری ہے نا. تو انڈیویجول کو ڈیولپ کرنے کے لیے سوسائٹی کیا مانگتی ہے، فلاسفی کیا کہتی ہے، کلچر کیا کہتا ہے ہمارا، دوسرے ہاتھ پہ ہمارے جو ہے وہ ورلڈ میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں کیا. پھر جس اسٹیج کے لیے ہم کریکولم بنا رہے ہیں اس اسٹیج میں لرنر کی نیڈز کیا ہیں، اس کی کیپیبلٹیز کیا ہیں، اس کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں، اور اس کے پاس پہلے سے کون سا نالج ہے، اس کو پلیس ہم کہاں پہ کریں گے. ایک بچہ آئے گا، اس کا ہم ٹیسٹ لیں گے، اس کو ہم کہاں پہ پلیس کریں گے؟ پہلے گریڈ میں رکھیں گے، دوسرے گریڈ میں رکھیں گے. پھر اس کا کانٹینٹ کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا. پھر ہمارے پاس جو ہے ان ساری چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں جو انوائرمنٹل سچویشن ہے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. بھائی ویدر کون سا چل رہا ہے، سمر چل رہا ہے کہ ہمارے پاس ونٹر چل رہا ہے. یہاں پہ جیوگرافیکل کنڈیشن کیا ہے ہمارے پاس، یہاں پہ ہم سمر کے ایریا میں رہ رہے ہیں، ہم ونٹر کے ایریا میں رہ رہے ہیں. کون سے ٹائم سے کون سے ڈیوریشن ہونی چاہیے، کورس کی لینتھ کیا ہونی چاہیے، ڈیوریشن کیا ہونی چاہیے، کہاں سے شروع ہوگا، کس پوائنٹ سے شروع ہوگا، میتھڈ کیا ہوگا، ٹیچر کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی، ہر چیز، کلاس روم کا سائز کیا ہوگا، اسٹوڈنٹس کی تعداد کیا ہونی چاہیے، ٹیچر کا میتھڈ آف ٹیچنگ کیا ہوگا. پھر وہ مطلب یہ ہے کہ اس میں جو وہ ہے ضروری نہیں ہے کہ کلاس میں سب مسلمان بچے بیٹھے، کلاس میں بچہ بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے. ان کو تو ہم اسلامیات بھی نہیں پڑھا سکتے، ہمارے پاس جو کانٹینٹ ہوگا اس کی اسپیسیفکیشن کانٹینٹ کو اس لحاظ سے کہ بھائی کون سا وہ ہے، یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، اس میں ایک ایک چیز کی ڈیپتھ میں ہم جائیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ ہم آج نہیں جا سکتے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. پھر ہم یہ ساری چیزیں طے کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹائم آتا ہے ان ساری باتوں کو رکھ کے اس کے تناظر میں آبجیکٹیوز کو ڈیولپ کرنا. بعد میں ہم ڈٹرمن کریں گے کہ بھائی ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں، لائن آف ڈائریکشن کیا ہے، ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے، ہمیں کیا اچیو کرنا ہے. یہ ساری چیزیں رکھنے کے بعد ہم آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کریں گے. اور پھر اس میں جو ہے جو نیکسٹ اسٹیپ آئے گا، جب ہم یہ ڈیٹرمن کر لیں گے ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے، پھر ہم کانٹینٹ کو ڈیٹرمن کریں گے کہ ہمارے پاس کانٹینٹ کیا ہوگا. ہم اس کانٹینٹ کو ڈیولپ کریں گے ان آبجیکٹیوز کے تناظر میں. جب ہم یہ ساری چیزیں کر لیں گے تو اس کے بعد کریکولم کو رن کریں گے، کریکولم کو جاری کریں گے. اور یاد رکھیے گا، کریکولم ڈیولپمنٹ از اے ڈائنامک پروسیس، اٹس اے ویری ڈائنامک پروسیس. ایک بار کریکولم بن گیا، کتابیں بند کر کے ہم آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. کریکولم کا ایک کانسٹنٹ ایک پروسیس چلتا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں کریکولم ایویلویشن. کریکولم ایویلویشن از اے کانسٹنٹ پروسیس. جب کریکولم بن جاتا ہے ساتھ ساتھ اس کی ایویلویشن ہوتی رہتی ہے. اچھا، پروسیس ایویلویشن اینڈ پروڈکٹ ایویلویشن، کوئی فرق بتا سکتا ہے اس میں؟ پروسیس ایویلویشن، پروڈکٹ ایویلویشن.
پروسیس جو پروڈکٹ بنی ہے اس سے پہلے کا جو عمل ہے وہ پروسیس ہے, اس پروسیس کو ایویلیویشن کریں گے. پروڈکٹ کریکولم کی ایویلیویشن ٹھیک ہے, آپ کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ رہا ہے. کریکولم کی ایویلیویشن پروسیس ایویلیویشن ہے یا پروڈکٹ ایویلیویشن ہے؟ کریکولم کی جی جی پروڈکٹ پروسیس ہے. پروسیس ہے کیوں کہ یہ وہ پروسیس ہے جس کے تحت ایک پروڈکٹ بنے گی, ایک انڈیویجول بنے گا, تو یہ پروسیس ہے, ہم پروسیس کو ایویلویٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. یہ اکثر اس میں بھی MCQs میں بھی آ جاتا ہے کہ کریکولم پروسیس ایویلویشن ہے کہ پروڈکٹ ایویلویشن ہے. یہ پروسیس ایویلویشن ہے اور اس کی یہ ایک سائیکلک پروسیس ہے. سائیکلک پروسیس ہے, یہ چلتا رہتا ہے. آبجیکٹس بنتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کا کانٹینٹ ڈیولپ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو اپلائی کرتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر اس کی ایویلیویشن ہوتی ہے, پھر اس کے بعد سچویشنل انالیسس ہوتا ہے, سچویشنل انالیسس کے بعد پھر اس کے میتھڈ دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد آتا ہے, پھر اس کے بعد پھر ایویلیویشن پہ آتا ہے. یہ چلتا رہتا ہے. اس میں مختلف ماڈلس ہیں ہمارے پاس. تابا ہیلڈا کا ماڈل ہے, ویسلر کا ماڈل ہے, ہمارے پاس 3-4 اور ماڈلس ہیں. وہ سارے ماڈلس کو ہم اسٹڈی کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں فلو چارٹ بنا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں سے کس طرح سے موو کر کے چلتا ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے, بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے آپ لوگوں کا یہ سبجیکٹ. انشاءاللہ آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے. لیکن میرے لیکچر تک آپ اس تک وہ نہ رہیں. آپ کوشش کریں کہ آپ اور کانٹینٹس بھی دیکھیں, آ کے میرے ساتھ یہاں پہ سوال و جواب کریں تاکہ میرے بھی کچھ علم میں اضافہ ہو. اور میں آپ سے یہ بات کھلے عام کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی کچھ سیکھنے کا موقع دیں. میں خود بھی سیکھنا چاہ رہا ہوں. میں بھی ابھی لرننگ کے پروسیس سے گزر رہا ہوں. یہاں پہ اس لیول پہ پہنچ کے ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ میں آ کے آپ کو کچھ سکھا جاؤں گا. میں آپ سے بہت ساری باتیں میں آپ سے سیکھ جاؤں گا, کیونکہ ابھی آپ نے جو فیڈ بیک مجھے دی تھی, مجھے اس کا یہ اندازہ ہو گیا کہ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت بہت قابل ہو, بہت قابل. اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف آل آف یو. انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب فرمائے دنیا و آخرت دونوں میں. اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہم کریں گے نا, ہم اسی کے اوپر مزید آگے جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں سے مل کے بہت خوشی ہوئی. مجھے کبھی خدمت کا موقع ضرور دیجیے گا. اگر کبھی زندگی میں کبھی بھی آنا ہو, آئیے تو میں بھرپور خدمت. ویسے بھی خدائی خدمت گار ہوں. جو بھی میرے سامنے آ جاتا ہے, میرے سامنے جو بھی آتا ہے میں کوشش کرتا ہوں. اچھا, کیا کوئی کام ہے آپ لوگوں کا؟ یہ بڑی زبردست بات ہے, بہت زبردست بات ہے. یہ بہت اچھا رہے گا. آپ لوگ آئیں, دیکھیں, ایکسپیرینس کریں. اینی وے, آپ لوگوں سے ملتے بہت خوشی ہوئی. تھینک یو سو مچ. جی